ایپیسوڈ 29۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ بولی، تمہارے خیال میں تمہاری بہن کو وہاں سے نکالنے کی جرات کون کر سکتا ہے؟ میں سوال کا جواب تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے کہا، میرے خاندان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ کوئی دوست؟ خالہ میری خاطر اوکھلی میں سر دے سکتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ تم نے مجھے بخت خان اور ڈاکٹر منور شاہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ تمہیں بہت اہمیت دیتے ہیں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں نے سوچا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ کیا امیر نواز کا باپ اس کی تلاش میں وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ میری نظروں کے سامنے سردار حیات خان کا بوڑھا چہرہ گھوم گیا۔ وہ دلیر تو تھا مگر اس کے جھریوں بھرے بازوؤں میں اتنا دم نہیں رہا تھا۔ میڈم، میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، مگر یہ معاملہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگی۔ شہریار، تمہاری راہوں میں کانٹے پھینکے جا چکے ہیں، تم اس وقت سخت امتحان میں ہو، کیا تم میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، تم ابھی ناتجربے کار ہو، تمہیں اپنی طرف بڑھتے ہوئے خطرات کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں بتاتی ہوں، ذرا ٹھہرو۔ وہ کچھ دیر آنکھیں موندے سوچتی رہی، پھر بولی، شہریار، وہ حرام زادہ حیدر خان اس وقت باولے کتے کی طرح اپنی باہیں کاٹ رہا ہوگا۔ وہ یقیناً یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اس کی حویلی پر حملہ کیا اور اس کے 4 قیمتی بندوں کو ہلاک کر کے مغوی لوگوں کو اپنی تحویل میں لے لیا، چونکہ اس کی بیٹی میری تحویل میں ہے اور اسے احساس ہو چکا ہے کہ وہ مجھ تک اور اپنی بیٹی تک طاقت کے بل پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کوئی اور کھیل کھیلے گا، کوئی چکر چلائے گا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے معاملات طے پا چکے ہیں، پہلے کی طرح یہاں اپنے گنڈوں کو نہیں بھیجے گا، اگر بھیجے گا تو سبھی کی لاشیں وصول کرے گا۔ جی میڈم۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے مات ہو چکی ہے، وہ اپنی بیٹی کو حاصل نہیں کر سکا اور نہ ہی تمہاری بہن کو اپنی حراست میں رکھ سکا، مجھ پر بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی نظروں سے اوجھل ہو، اب سوچو وہ کیا کر سکتا ہے؟ میڈم، جو آپ سوچ سکتی ہیں وہ میں نہیں سوچ سکتا۔ وہ احساس تفاخر سے مسکرا دی۔ تمہیں اپنے دماغ کو وسعت دینا ہوگی ڈیئر۔ ہاں، وہ نور پور جائے گا، وہ تمہارے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، وہ تمہاری کمزوریوں پر ہاتھ ڈالے گا۔ اب تم سوچو، تمہاری ذات کے کون سے پہلو کمزور ہیں جن پر دشمن ہاتھ ڈالنا چاہے گا؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانس روکنے کو آ گئی۔ وہ اتنا کمینہ تھا کہ میرے خاندان پر چڑھ دوڑتا، مجھے اب تک یہ خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم نور پور جاؤ، اپنے گھر والوں کو وہاں سے فوری طور پر نکال لاؤ اور محفوظ جگہ پر پہنچا دو۔ اکیلا؟ نہیں، اپنے دوست خالد، پیا اور عقیل کو لے جاؤ، سبھی انتظامات میرو شاہ کر دے گا۔ آج رات یہ کام کر لو، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گے۔ اور ہاں، نور پور میں کوئی ایسا سینسر بھی فٹ کر دینا جو وہاں کی خبریں تم تک پہنچاتا رہے۔ میں سمجھا نہیں میڈم۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نور پور میں کسی آدمی کو اس کام پر معمور کر دو، وہ گاہے بگاہے ملتان آئے، کسی مقررہ مقام پر تم سے ملاقات کرے اور وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرے۔ تمہیں نور پور سے باخبر رہنا چاہیے۔ اگر وہاں سیلولر سگنلز موصول ہوتے ہیں تو کسی کو موبائل فون لے کر دے دینا۔ اگر کوئی دوست اس کام پر راضی نہ ہو تو کسی کو خرید لینا۔ یارن خان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا۔ کیا وہاں تمہارے کو ایسا دوست نہیں جو تمہارے کام آئے؟ جی میڈم، میرا ایک دوست ہے، بڑے کام کا آدمی ہے، مراد بخش دیوانہ۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی مل لینا۔ اور وحید، اس کا کیا کرنا ہے؟ وحید؟ وہی جسے ہم بیلے سے اٹھا کر لائے ہیں۔ او ہاں، میں اسے زرمینہ کی تحویل میں دے دیتی ہوں۔ میں نے زرمینہ کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، سونیا نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کے گھر پہنچا دیں۔ نہیں، ابھی اسے اس کے گھر پہنچانا مناسب نہیں ہوگا، اس کی ماں بہت پریشان ہوگی میڈم۔ مجھے اندازہ ہے، مگر تمہیں ایسے حالات سے روشناسی نہیں ہے، ہر الجھن سیدھے طریقے سے حل نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھتے پولیس کو بلا لیا، آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی، وہ کہاں ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس تو اس سوال کا جواب بھی نہیں ہے کہ تمہیں یہ بچہ کہاں سے ملا، کیا بیلے کا کہو گے؟ پولیس نے پوچھا کہ تم بیلے میں کیا کرنے گئے تھے، تو کون سی کہانی سناؤ گے؟ کہا نا کہ ابھی اسے گھر پہنچانے کا مناسب وقت نہیں آیا ہے، جب آئے گا تب کوئی وقت ضائع کے بغیر اسے یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہ یہاں محفوظ ہے، یہاں سے نکل کر محفوظ نہیں رہے گا، سمجھ رہے ہو؟ اس کی باتیں سیدھی میرے دل میں اتر گئیں۔ وہ بہت چالاک تھی، اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ میں وحید کی ہمدردی میں فن خان بن کر چوک قریشی جاتا اور مفت میں دھڑ لیا جاتا۔ اگر تم اپنے ارد گرد سچائیوں اور ہمدردیوں کے گلاب اگانے لگو گے تو شک اور بے یقینی کے چھتوں سے اٹھنے والی مکھیاں اپنے زہریلے ڈنک تمہارے بدن میں اتار دیں گی۔ ان کا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ اور ہاں،
میں آج رات 9:30 بجے دبئی کے لیے فلائی کر جاؤں گی. بہت ضروری معاملات ہیں جنہیں نمٹانے میں ہفتہ لگ جائے گا. میرے بعد میرو شاہ تمہیں کمانڈ کرے گا. نہ صرف اس سے رابطے میں رہنا بلکہ اس کا حکم بھی ماننا. وہ مجھے بہت پیارا ہے. تمہیں یہ تو یاد ہی ہے نا کہ تمہیں یہاں لانے والا وہی تھا. میں اسے روکنا چاہتا تھا مگر یہ میرے بس کی بات نہ تھی. اس کی یہاں موجودگی میرے لیے بڑی طمانینت بخش تھی. میں نے قدرے مایوسی سے کہا, میڈم آپ فکر نہ کریں, اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. گڈ. شہریار, میرا موبائل فون میرے پاس رکھ کر اپنے کمرے میں جاؤ. فون پر میرو شاہ سے رابطہ کرو اور نورپور جانے کا پروگرام فائنل کرو. میں کچھ دیر ریسٹ کروں گی. جی میڈم. میں نے اسے موبائل دیا اور سر جھکائے گراؤنڈ فلور پر آ گیا. خالہ اور وحید کھانا کھا چکے تھے. خالے کی اشتہا کسی انتظار کو تسلیم کرنے والی نہیں تھی. مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شرارت مچل گئی. کیا بات ہے خانزادے, چہرے پر نور ہی نور برس رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میڈم نے آئندہ کا پروگرام دیا ہے. میں پہلے چائے کا کہہ دوں, پھر تمہیں میڈم کی پلاننگ سے آگاہ کرتا ہوں. پلیز ویٹ. وہ منہ بنا کر بولا, پلیز ویٹ. واہ بھائی واہ, آ گئی نا انگریزی بولنی. اور چند دنوں تک تمہیں اپنی ماں بولی بھول جائے گی. پھر تم آدھے تیتر آدھے بٹر بن جاؤ گے. نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے. چائے پینے کے دوران میں نے خالے کو میڈم کے تحفظات اور پیش بندی کے بارے میں بتا دیا. اس نے تائید کی اور وقت ضائع کیے بغیر میڈم کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری قرار دیا. میں نے میرو شاہ کا نمبر ٹرائی کیا مگر اس نے بزی کر دیا. میرے پاس پیا کا نمبر نہیں تھا وگرنہ میں اس سے بھی رابطہ کرتا. ایسے وقت میں وحید نے معصومانہ انداز میں گھر جانے کی ضد شروع کر دی. وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا. بہن کے بارے میں والدین کو بتانا چاہتا تھا. اسے یقین تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی بہن کو بہت جلد بازیاب کرا لیں گے. میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی, اپنی مجبوری بتائی اور وعدہ کیا کہ اگلے دن اسے گھر پہنچا دوں گا. اس کا دل نہیں مان رہا تھا. ناچار سر جھکا کر خاموش ہو گیا. اس نے کچھ نتائج میرے اور خالے کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اخذ کر لیے تھے. کچھ میری بات سمجھ لی تھی, تبھی خاموش ہو گیا. میں نے احتیاط سے اس کا منہ, ہاتھ اور سر دھلوایا. میڈیکل کٹ منگوا کر اس کی پٹیاں کھولی اور زخموں کی معائنہ کاری کے بعد ٹنکچر لگا کر نئی بینڈیج کر دی. اس کے زخم گہرے تو تھے مگر خطرناک نہیں تھے. 2-4 مرتبہ پٹی کرنے کی ضرورت تھی, پھر کھرنڈ آ جانے پر اس کی بھی ضرورت نہ رہتی. اس کے لباس کی حالت بہت خراب تھی مگر یہاں اس کے سائز کا سوٹ ملنا محال تھا, اسی لیے اسی پر گزارا کرنا پڑا. اسے سکون ملا تو پھر سو گیا. نہ جانے اس کے بدن کو کتنی نیند درکار تھی. آدھے گھنٹے کے بعد میرو شاہ کا فون آ گیا. میں نے ریسیو کیا. اس کی آواز کانوں میں پڑی, اڑے غنچے, یہ نیا فساد پھوکٹ میں میری جان پر ڈال دے وے. اب کے نورپور میں ریڈ کرنا ہوگا. بڑے مروا دیا نہ لاڈے. ادھر نفری شاٹ ہوئے, ادھر ملکہ رانی کو تیرے لاٹ سوجے. میڈم نے کہا, اڑے نہ کر غنچے, ماڑی میڈم ساری بات بتا دیوت ہے. وہ دبئی پرواز کرنے کو تیار ہے. ماڑے کو سوڑی پر ٹانگ دیوت ہے ایک بات کر کے. اپنے لاڈلے کاکے کو جربینا کے حوالے کر کے تیاری کرت. اس کالے گلاب کے پھول کھالے کو بھی تیار کر لیوت ہے. ماڑے کو ذرا مصروفیت ہوئے, فارغ ہو کر تیرے پاس آوت ہے. پھر مل بیٹھ کر پلاننگ کرت ہے. اوکے اوکے. زرمینا کہاں ہے؟ وہ سالی ضرورت سے زیادہ سووے بالا خانے پر. تیرے کو فکر کی ضرورت نہیں. میں سالی جرمینا کو فون کر کے تیرے کمرے میں بھیج دیوت ہے. اس کے حوالے کر دے وے. اس نے فون بند کر دیا. خالہ نزدیک بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا. یہ کوئی خاص چیز ہے؟ ہاں, سمجھ لو کہ میڈم کے بعد اس سارے نیٹ ورک کا انچارج ہے. لگتا تو نہیں مگر ہے بڑی چیز. میڈم اس کی ہر بات مانتی ہے, اس کا ہر نخرہ اٹھاتی ہے. وہ جس طرح میرے ساتھ باتیں کرتا ہے بالکل اسی طرح میڈم کے سامنے بولتا ہے. خالے, میڈم بڑی دھانسو قسم کی عورت ہے. اس کے سامنے بڑا دیکھ سوچ کے بولنا پڑتا ہے. کیوں, کیا بندے کھاتی ہے؟ ہاں, بندے کو ایسے نکل لیتی ہے جیسے بندہ نہ ہو, ببل گم ہو. تجھے نکلا, میں کیا تے میری اوقات کیا. زبان تو کچھ اور کہتی ہے اور آنکھیں کچھ اور. جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو تیرے پاس نہیں. خالے چھوڑ ان باتوں کو, یہ سوچ کے ہمیں کرنا کیا ہے. کیا چاچا اور چاچی ہمارے ساتھ آنے پر تیار ہو جائیں گے؟ وہ تو بات کی بات ہے. یہ دعا کرو کہ وہ خیری سلامتی سے ہوں. میرے دل سے دعا نکلی, یا اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا. میں نے کہا, سچ پوچھو تو میں نورپور سے اداس ہو گیا ہوں. یوں لگتا ہے جیسے مجھے کئی سال ہو گئے ہوں نورپور سے نکلے. وہ گلیاں, وہ حویلیاں, وہ کھیت, سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے. میں نے محسوس کیا ہے کہ تم یہاں کر غزالہ کو بھول گئے ہو. کیا وہ تمہارے دل سے اتر گئی ہے؟ او نہیں یار, وہ میرا عشق ہے, اور عشق ہمیشہ غیرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. میری غیرت داؤ پر لگی ہے. جب تک پروین زندہ سلامت مجھے نہیں مل جاتی تب تک میرے دل میں غزالہ تو کیا
کوئی اور خیال بھی نہیں آ سکتا، میڈم کا خیال بھی نہیں۔ میں کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، پھر یاد آیا کہ میں اس وقت میڈم کی کوٹھی میں بیٹھا ہوں۔ یہ طلسم کدا تھا، خبر نہیں تھی کہ یہاں ہونے والی گفتگو میڈم کے کانوں تک پہنچ رہی ہو۔ میڈم کی بات اور ہے، وہ نہ صرف میری محسنہ ہے بلکہ مجھے اہمیت بھی دیتی ہے۔ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ خالہ نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ حیران کوئی حساس موضوع چھڑنے پر آمادہ تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میڈم سے محبت کا دعویٰ کروں۔ وہ آسمان ہے، میں زمین ہوں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، مگر میں اس کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ کب تک؟ تمام عمر۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ ہاں۔ اسما سے زیادہ؟ ہاں۔ اسما اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ خیر یہ تو نہیں ہو سکتا، مگر چلو تمہارا دل رکھنے کو مان لیتا ہوں۔ تمہیں اسما کی یاست آنے لگی ہے؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تمہاری میڈم نے مجھے قید کر رکھا ہے، میرا تو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا۔ اس کی زبان کو بریک لگ گیا۔ مجھے احتمال تھا کہ وہ روانی میں کوئی اول فال نہ بک دے۔ تبھی میں نے فوراً کہا، نور پور میں موبائل فون کی سہولت نہیں ہے، کارڈلیس فون بھی چند لوگوں کے پاس ہے جن سے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم وہاں دیوانے سے مل لیں، اسے ملتان آ کر رپورٹ دینے پر آمادہ کر لیں تو اسے کس جگہ بلائیں گے؟ اسی کوٹھی میں بلائیں گے، اور کہاں؟ میڈم کو یہ گوارا نہیں ہوگا تو اسے شاہ شمس کے دربار پر بآسانی ملا جا سکتا ہے۔ شاہ جی سے بھی مل لیں گے۔ تم پاگل ہوئے؟ آدھی رات کو ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے پھریں گے؟ اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حیدر خان کا بڑا چمچہ بریام خان ہمارا شاندار سواگت کرنے کے لیے جاگ رہا ہو اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ وہ ہمیں کیا کہے گا؟ میں چونکا۔ وہ اسما بی بی کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کی غیرت پر تم نے چوٹ ماری ہے، وہ تمہارا خون پی جائے گا۔ میں نے؟ ہاں تم نے۔ جو بات حیدر خان تک پہنچ جاتی ہے سمجھو وریام خان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ حیدر خان کی وفاداری میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے درست کہا تھا۔ پروین اور اسما کے اغوا کی کڑیاں ملائی جا چکی تھیں۔ اب تک نورپور کی فضا مجھ پر تنگ کی جا چکی ہوگی۔ غنیمت تھا کہ سائیں دلجیت کی لاش جل کر کوئلہ ہو گئی تھی اور اس کے قتل پر ہمیشہ کے لیے مٹی پڑ گئی تھی، وگرنہ اس کے گرگے اور بہی خاں میری دکا بوٹی کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے۔ میرا رخ اد کھلے دروازے کی طرف تھا۔ چست جامنی لباس والی ایک سر و قامت لڑکی گیلری میں رکی اور کمرے میں جھانک کر بولی، مسٹر شہریار؟ میں نے سر ہلایا تو وہ اندر آ گئی۔ سونیا نے کہا تھا کہ زرمینہ بہت حسین و جمیل ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا ہے۔ آنے والی کو دیکھتے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ زرمینہ ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ حسن کا مکمل شاہکار تھی۔ جدید وضع کا گہرا جامنی لباس، کھلے کمر تک کا احاطہ کیے جھڑنے جیسے ہلکے براؤن بال اور بڑی بڑی مخمور آنکھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد واقعتاً کچھ اور دیکھنے کی طلب نہیں رہتی تھی۔ تم زرمینہ ہو نا؟ وہ مسکرا دی۔ جی، میرو شاہ نے کسی بچے کو لے جانے کا حکم دیا ہے، کیا وہ یہی ہے؟ اس کا اشارہ بیڈ پر پائیتی کے رخ لیٹے ہوئے وحید کی طرف تھا۔ ہاں، اسے جگہ میں سے اوپر لے جاتی ہوں۔ ایسے میں خالے کی نظر اس پر پڑی۔ یوں لگا جیسے وہ نیند سے بیدار ہو گیا ہو۔ اس کی ندیدی آنکھیں اپنی پوری وسعت میں پھیل گئیں۔ زرمینہ وحید کی طرف متوجہ تھی، اس لیے خالے کا گستاخ انہماک دیکھ نہ پائی۔ اس کے کپڑے تو بہت گندے، کیا بازار سے 2-3 سوٹ منگوا لوں؟ شاید وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے کپڑے خریدنے کا تردد کیا جائے۔ میں نے کہا، اگر ممکن ہو تو ضرور منگوا لینا۔ میں نے وحید کو جگایا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اسے زرمینہ کے ساتھ جانے کا کہا تو اس کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میری موجودگی میں اسے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ میں اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی، اس لیے اسے بہلا پھسلا کر زرمینہ کے ساتھ بھیج دیا۔ قیامت کی طرح ٹوٹ پڑنے والی ایک ادائے بے نیازی سے وحید کا ہاتھ تھامے وہ کمرے سے نکل گئی تو میں نے خالے کو گھورا، ابے او نظر باز کی اولاد، اب ہوش میں آ جا، جانے والی جا چکی۔ شاید تم نے سمجھ رکھا تھا کہ اسما بی بی سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ او یار، یہ تو نیری نیلم پری تھی۔ اسے دیکھ کر تو مجھے یوں لگا جیسے دنیا اس کے پیروں میں سمٹ آئی ہو، جیسے اس کے سامنے اسما جیسی سینکڑوں لڑکیاں پانی بھرنے پر لگ گئی ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اگر میں فوراً پیچھے نہ ہٹ جاتا تو اس کا طوفانی مکہ میرے کندھے پر پڑتا۔ کمبخت کا ہاتھ بہت بھاری تھا۔ او میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی لڑکیوں پر، اسما بی بی کو ایسی پرکٹی لڑکیوں کے ساتھ نہ جوڑا کر، مجھے غصہ آتا ہے۔ میں نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ایسے وقت میں مجھے دروازے میں میرو شاہ کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے باہیں کھول کر پرتپاک انداز میں نعرہ لگایا، او ماڑے غنچے، او ماڑے لاڈے، بڑا نکھڑا جاوت ہے میڈم کے محل میں رہ کر۔
पेरू शाह की हिदायत पर जब मैं, खाला और पिया मुजफ्फरगढ़ की नवाही बस्ती बसीरा में मैडम के खास कारिंदे सरदार अंसर हयात के डेरे पर पहुंचे तब 7 बज चुके थे। मौसम सरमा का आगाज हो चुका था। शाम जल्द ढलने लगी थी। 7 बजे देहाती फिजा पर अंधेरे के तसल्लुत की इब्तिदा हो चुकी थी। सरदार अंसर का डेरा बस्ती से 1.5 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ उसका 15 एकड़ ज़रई रकबा था, जिसके ऐन वस्त में उसने शानदार वज़ा का डेरा तामीर कर रखा था। उसकी रिहाइश बसीरा बस्ती के क़ल्ब में वाक़ थी। पिया ने बताया कि उसकी 3 मुरब्बा ज़रई अराजी जनूब में गोदर के मौज़ा में है। सरदार अंसर का ये जदीद तर्ज का डेरा मुकम्मल गेस्ट हाउस का दर्जा रखता था। पता चला कि मीरू शाह ने उसे हमारी आमद की खबर कर दी थी, तभी वो हमारा मुंतज़िर था। डेरे पर 2 देहाती टाइप नौकर मौजूद थे, जिन्हें उसने हम मेहमानों की खातिर तवाज़ु का हुक्म दिया और हमें एक निस्बतन बड़े और महफूज कमरे में पहुंचा दिया। हमें यहाँ से 12 बजे के बाद किसी वक्त निकलना था। चूँकि नूरपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और हमारे पास भी एक नए मॉडल की जदीद गाड़ी थी जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनटों में यहाँ से नूरपुर पहुँचा सकती थी, इसलिए बजाय मुल्तान में बैठकर इंतज़ार करने के मीरू शाह ने यहाँ आराम से बैठने का हुक्म सादिर किया था। सरदार अंसर सीने पर हाथ रख कर बोला, साईं, यहाँ सब कुछ मौजूद है। खाना पानी का इंतज़ाम भी मैंने कर रखा है। पीने पिलाने का भी बंदोबस्त है। उधर फ़ोटो शोटो भी देख सकते हो। उसने कमरे के कॉर्नर में रखी टीवी ट्रॉली की तरफ इशारा करके हंस के कहा। फिर बोला, साईं, ये शहर तो नहीं, मगर मैंने यहाँ शहर की हर शय इकट्ठी कर रखी। ये ना समझना कि सिर्फ पीटीवी नज़र आएगा, हर चैनल देखा जा सकता है। मैं समझ गया कि उसने टीवी पर डिश रिसीवर लगा रखा था। उसने हमें डेरे के बारे में मालूमात दी, सीने पर हाथ रखा और इजाज़त चाही। उसके जाने के बाद पिया ने कहा, ये बड़ा मनमौजी आदमी है। इसने सच कहा है, यहाँ सभी कुछ मिलता है। अभी वो हमें उसके बारे में बता ही रहा था जब नौकरों ने कमरे के वस्त में दस्तरखान बिछाकर खाना चुन दिया। खाना वाक़तन पुरतकल्लुफ़ और मज़ेदार था। असील मुर्ग़ का भुना हुआ गोश्त, तंदूरी रोटियाँ, देहाती अंदाज से तैयार किया हुआ देसी सलाद, मक्खन और उबले हुए अंडे। खाने की मकदार इतनी थी कि उससे बासानी 6-7 आदमी सिर शिकम हो सकते थे। पिया ने नौकर को आंख दबाकर मखसूस इशारा किया। नौकर ने रिवायती अंदाज में झुककर सीने पर हाथ रखा और कहा, हुक्म की तामील होगी मेरे साईं। खाले की आंखें जल उठी जब उसने हुक्म की तामील करते हुए स्कॉच की मीडियम पैक बोतल और शीशे के 3 गिलास दस्तरखान पर रख दिए। पिया ने बर्फ़ की फरमाइश की। नौकर फिर से बर्फ़ के नन्हे नन्हे टुकड़े, स्टील की चिमटी और पानी की यख बस्ता बोतल भी लेकर हाजिर हो गया। खाना खाने के फ़ौरन बाद मैंने उनकी महफिल छोड़ी और चारपाई पर नींद दराज हो गया। खाला और पिया बदस्तूर वहीं बैठे रहे। मुझे एक नया खेल देखने को मिला। पिया ने स्कॉच की बोतल खोली, 2 गिलास आधे आधे भरे, चिमटी की मदद से उनमें बर्फ़ के नन्हे नन्हे चौकोर टुकड़े बड़ी नफासत से डाले और थोड़ा सा पानी डाल दिया। जाम तैयार हो चुका था। दोनों ने गिलास टकराए, लबों से लगाए और मज़ा लेने लगे। उन्होंने इस अमल को उस वक्त तक दोहराए रखा जब तक बोतल खाली नहीं हो गई। मुझे हैरत हुई कि बोतल चढ़ा लेने के बावजूद दोनों पूरी तरह अपने हवासों में थे। मुझे डर था कि कहीं उनकी बेनौशी की वजह से आज का मिशन इल्तिवा में ना पड़ जाए, मगर खैर गुजरी कि वो अपने पैरों पर चलकर चारपाइयों तक आए और फैलकर बैठ गए। खाला बोला, ओ खानज़ादे, तकलीफ़ करो और इस डब्बे पर लानत भेज दो। उसने टीवी की तरफ इशारा किया था। मैं उठा और टीवी और डिश रिसीवर ऑन कर दिया। दोनों रिमोट उठाए चारपाई पर आन बैठा। आदतन चैनल बदलने लगा। खाले को मौज मस्ती वाला चैनल दरकार था, तभी आगे का नारा बार बार बुलंद करा था। ऐसे में एक मकामी न्यूज़ चैनल पर मेरी नज़रें ठहर गईं। ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की जा रही थी। न्यूज़कास्टर की पुरहजान आवाज़ टीवी के स्पीकरों से निकलकर कमरे में फैलने लगी। वो बता रही थी कि गाजी घाट के करीब सिंध के बेले में पुलिस का इश्तिहारियों की खुफिया पनागाह पर छापा। 4 डाकू हलाक, 2 सिपाही और SHO जख्मी। तकरीबन ये अल्फाज स्क्रीन के निचले हिस्से में बतौर स्लाइड चल रहे थे। स्क्रीन पर थाने की हदूद में चारपाइयों पर रखी हुई डाकुओं की लाशें दिखाई जा रही थीं। मेरे साथ साथ खाला और पिया भी चौकस होकर बैठ गए। जो ही स्क्रीन पर डाकुओं के चेहरे दिखाए गए और उनके सरों की मुकर्ररा कीमतें बताई गईं, हम बुरी तरह चौंक गए। वो चारों वही थे जिन्हें हमने हैदर खान की खुफिया हवेली के स्टोर में मुर्दा हालत में देखा था। मेरे मुंह से निकला, ये क्या खाले, ये तो वही हैं जिन्हें किसी नामालूम आदमी ने रस्सी का फंदा देकर कत्ल किया था। खाले ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और तवज्जो से टीवी देखने लगा। स्क्रीन पर जख्मी SHO अटक अटक कर बता रहा था, हमें इन डाकुओं की मौजूदगी की मुखबिरी हुई थी। इन लोगों ने बहुत बड़ा क्रिमिनल गैंग बना रखा था और बड़ी वारदातें करते थे। इन पर अनगिनत मुकदमात थे और हुकूमत ने इन चारों की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 18 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था।
ان سے کئی مرتبہ ہماری مدبھیڑ ہوئی مگر یہ ہر بار جل دے کر نکل گئے۔ اس مرتبہ ہم نے مخبری کے بعد اپنے ریڈ کو بالکل خفیہ رکھا۔ میرے ساتھ تھانہ چوک قریشی کے 7 دلیر اور محب وطن اہلکاروں نے ریڈ میں حصہ لیا اور بڑی بہادری اور دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ ہم نے جب ان کا گھیراؤ کیا تو انہیں ہتھیار پھینک کر خود کو قانون کے حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ بار بار مائکرو فون پر اعلان کیا مگر انہوں نے مورچے سنبھال کر ہم پر فائر کھول دیا۔ وہ اپنی بہادری کی داستان بڑے جوش و خروش سے سنا کر اسکرین سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرا زخمی اہلکار اسکرین پر آیا۔ ایک مرتبہ پھر کیمرہ مین نے کیمرہ مردہ ڈاکوؤں پر فوکس کیا۔ اپنے اینکر کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ 4 ڈاکو پولیس کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ میں نے آنکھیں مزید کھولی، غور سے دیکھا تو ڈاکوؤں کی بنیانوں اور کپڑوں پر خون کے بڑے بڑے دھبے دکھائی دیے۔ خالہ بولا، لگتا ہے کو 3-4 کلو ککڑ حلال کر کے خون چھڑکا گیا ہے۔ وہ خون مرغے کا تھا یا کسی جانور کا؟ بہرحال ان کا نہیں تھا، کیونکہ مردوں کے بدن میں گولیاں تو اتر سکتی ہیں مگر خون نہیں نکل سکتا۔ پیا بولا، یار یہ لوگ کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے پوری سروس میں محض جھوٹ بولنا ہی سیکھا ہے۔ خالے نے کہا، ان لوگوں کو مفت میں 18 لاکھ روپے کا انعام مل گیا، دیکھو تو، اللہ کی توبہ ہے بھائی۔ نوکر نے میرے سامنے چائے کا بڑا پیالہ اور دونوں عیش کوشوں کے سامنے آم کے اچار سے بھری چھوٹی سی پلیٹ رکھ دی۔ خالے کی سنگت نے یہ سمجھا رکھا تھا کہ اچار کھانے سے شراب کے نشے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے ان دونوں کو اچار کی ڈلیاں چوستے دیکھ کر مطلق حیرانی نہ ہوئی۔ میری توجہ ٹی وی پر تھی، جہاں ڈی ایس پی کے بعد مظفر گڑھ کا ایس پی اپنے بہادر اہلکاروں کی تعریف کر رہا تھا اور محکمانہ انعام و اعزازات کا اعلان کر رہا تھا۔ کیمرہ نے زوم ان کیا۔ اب جو شخصیت اسکرین پر آئی اسے دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سردار حیدر خان تھا جو عادتاً اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہہ رہا تھا، ان ظالم درندوں نے میرے حلقے کے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا۔ ان کی وارداتوں کی شکایت میرے حلقے کے لوگ بارہا مجھے کر چکے تھے۔ میں نے ذاتی طور پر ایس پی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کو درخواست کی کہ ان لوگوں کا قلعہ قمع کیا جائے۔ آج جب مجھے پتہ چلا کہ ایس ایچ او نے کمال دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گینگ کو تہس نہس کر دیا ہے تو میں نے اور میرے حلقے کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور پولیس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے سرکاری اہلکاروں کو جنہوں نے اس ریڈ میں حصہ لیا 20-20 ہزار روپے بطور انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا جی چاہا کہ میں ٹی وی اسکرین توڑ دوں۔ وہ بہت بڑا جھوٹا اور کمینہ صفت انسان تھا۔ اس نے اپنے اتنے بڑے نقصان سے بھی سیاسی فائدہ کشید کر لیا تھا۔ اس کے کارندے اس کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر عوامی حلقوں میں پیش کرنے لگے ہوں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے نہ صرف ان لاشوں کو ٹھکانے لگا لیا تھا بلکہ قانون اور علاقے کی نظروں میں اپنا قد بھی بڑا کر لیا تھا۔ خالے نے کہا، یہ ہوتی ہے سیاست، دیکھو تو کیسے پاسا پلٹا شیر کے بچے نے، پر اندر کا بھاپڑ اس کی روح کو جلا رہا ہوگا۔ پیا نے دانشمندانہ انداز میں کہا، نہیں کھالے، اسے کارندوں کی کوئی کمی نہیں، 2-4 اور اشتہاری بھرتی کر لے گا۔ ان اشتہاری ڈاکوؤں کی زندگی کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، کتے کی موت مرتے ہیں یہ۔ کیا تم بھی اشتہاری ہو؟ خالے نے اسے دیکھا، تو اور کیا، جب میں ڈاکو ہوا کرتا تھا تو میں نے بڑی بڑی مچھوں داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جب میڈم کے پاس آیا تو اس نے مجھے جنگلی سے شہری بنا دیا۔ میڈم نے مجھ پر احسان کیا، میری شکل میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی کرا دی، میرا نیا شناختی کارڈ بنوایا۔ اب میری پہلی پہچان ختم ہو چکی ہے، نیا کارڈ، نیا نام اور نئی زندگی جو میڈم کی دین ہے۔ میں نے پلٹ کر ذرا غور سے اسے دیکھا، شکل میں تھوڑی بہت تبدیلی کیسے ممکن تھی؟ پھر نگاہوں میں میڈم گھوم گئی، سوچا اس کی دنیا میں یہ بھی ممکن ہوگا۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز بدل گئی تھی، کسی اور علاقے کی خبر چل نکلی، وہ بھی پولیس مقابلے کی تھی۔ پیا نے کہا، وہ دیکھو، یہاں بھی سردار حیدر خان کا کوئی بھائی بند موجود ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، مجھے حیدر خان کے نام سے بھی گھن آنے لگی تھی۔ میں نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور چینل بدل دیا۔ اب کسی انڈین چینل پر ہیجان خیز گانا آنے لگا تھا۔ خالے نے نعرہ لگایا، بس بابا بس، یہیں 2 گھڑی سکھ کا سانس لینے دو ہمیں، کیوں پیا جی؟ پیا نے بھی اس کی حمایت کی تو میں نے ریموٹ کنٹرول چارپائی پر رکھا اور سر سرہانے پر ڈال دیا۔ سردار حیدر خان کو پس نظر ڈال کر اپنے درپیش مشن کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہم تینوں اس وقت جدید اسلحے سے لیس تھے۔ عقیل میروشا کے کسی اور مشن میں مصروف تھا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا۔ بڑی گاڑی میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم واپسی پر تمام لوگوں کو ساتھ لا سکیں۔ میروشا نے گلگشت کالونی میں ایک کرائے کے بنگلے کا انتظام کر دیا تھا اور اس کا پتہ پیا کو سمجھا دیا تھا۔ اس نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ اگر میرے گھر والے نرمی سے آنے پر رضامند نہ ہو تو انہیں زبردستی گاڑی میں لاد لیا جائے۔ ان کا وہاں رہنا اب کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ انہیں پہلے سردار انصر کے ڈیرے پر پہنچایا جائے، پھر موقع ملتے ہی ملتان شفٹ کر دیا جائے۔
اس نے اور بھی بہت سی ہدایات سے ہمیں نوازا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خالہ کبریٰ اور غزالہ کو بھی نورپور سے نکال لاؤں یا انہیں وہیں رہنے دوں۔ بظاہر تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر سردار حیدر خان کی سفاک فطرت سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ چونکہ حیات خان اور وریام خان اس کے بہت قریبی ساتھی تھے، جن کے توسط سے اسے میرے اور غزالہ کے باہمی تعلق کی نوعیت کا پتہ چل سکتا تھا اور اس کے تمام تر غصے کا بہاؤ اس طرف ہو سکتا تھا، اس لیے میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں سمجھتا تھا کہ ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا ایک عنصر لاقانونیت کا ہے، مگر اس کی بھی حد ہے۔ آج جب میں نے نیوز چینل کی ڈاکیومنٹری دیکھی تو یقین ہو گیا کہ اس معاشرے میں سب کچھ ممکن ہے اور لاقانونیت کی کوئی حد نہیں ہوتی، کچھ بھی بعیدس قیاس نہیں ہے۔ 12 بجے کے قریب پیا کے موبائل پر میرو شاہ کی کال ریسیو ہوئی۔ پیا یس باس کہہ کر ہمتن گوش ہو گیا اور میرو شاہ کی آواز بھنبھناہٹ کی صورت میں ہمارے کانوں تک پہنچنے لگی۔ وہ اپنی دی ہوئی ہدایات کو دہرا رہا تھا اور بار بار میرے بارے میں تاکید کر رہا تھا کہ میرا خیال رکھا جائے۔ میں نے کہا، پیا جی پوچھو، کیا میڈم چلی گئی؟ میری آواز میرو شاہ نے سن اور سمجھ لی۔ وہ فوراً بولا، ہاں ماڑے گنچے، میڈم جہاز میں سوار ہو جاوے، پر تم کاہے کو فکر کرت ہے، ماڑے کو اپنے ساتھ ساتھ سمجھو۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے لیے تسلی کی بات تھی کہ وہ مجھ پر مہربان تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ پیا فون بند کر کے بولا، میرو شاہ کا حکم ہے کہ ہم یہاں سے 1 بجے نکلیں اور 2 بجے تک اپنا کام نمٹا کر واپس یہیں پر آ جائیں۔ میں نے اور خالہ نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، پیا جی، میرا خیال ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم اپنا کام کر کے لوٹ آئیں گے۔ خالہ نے کہا، لگتا تو ایسے ہی ہے، مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ برا ویلا بتا کے نہیں آتا۔ میرو شاہ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں ہر لحظہ کسی بھی افتاد کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پیا مسکرا کر بولا، میں نے اپنی 12 سالہ سروس میں ایک یہ سبق سیکھا ہے اور ایک سبق یہ سیکھا ہے کہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ 12 سالہ سروس کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے تم نے کسی اسکول یا کالج میں نوکری کی ہو۔ خالہ نے قہقہہ لگا کر کہا۔ وہ نادم ہوئے بغیر بولا، سروس تو سروس ہی ہوتی ہے، کوئی لفظ لکھنا سکھاتا ہے، کوئی لکھے کو مٹاتا ہے اور کوئی لکھنے والا ہاتھی کاٹ دیتا ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ سجاول کریانے والے اور اس کی بیوی نے تمام عمر میں ایک بیٹے اور بیٹی کو پروان چڑھایا تھا، یہی ان کا مستقبل اور بڑھاپے کا سہارا تھا۔ سائیں دلجیت نے ایک ہی لمحے میں ان پھولوں کو ٹہنی سے جدا کر دیا اور پیروں تلے روننے کے لیے سردار حیدر خان کی تحویل میں دے دیا۔ کسی کی فصل اجاڑتے ہوئے انہیں دکھ نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ 4 اشتہاری ڈاکو، جنہیں ان کے والدین نے نہ جانے کتنی کٹھنائیوں کے روبرو سینہ سپر ہو کر پالا پوسا ہوگا۔ معاشرے نے فراری ڈاکو اور سردار حیدر خان نے شعلہ جوالا بنا دیا۔ قانون کے ہرکاروں نے ان کی لاشوں پر کاروبار کی شطرنج بچھا دی اور لاکھوں روپے کے انعامات اور تمغے حاصل کر لیے۔ سردار انصر نہ جانے کس قماش کا آدمی تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ بھی کوئی نیک پاک آدمی نہیں تھا، کیونکہ وہ میڈم کے لیے کام کرتا تھا۔ کیا کام کرتا تھا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چل سکتا تھا۔ اس کا ڈیرا مجھے بہت پسند آیا تھا۔ یہاں سب کچھ تھا اور سب سے بڑی سہولت تو رازداری کی حاصل تھی۔ یہاں کسی کی آمد و رفت نہیں تھی، کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ بات میرو شاہ نے ہمیں بتائی تھی۔ اس ڈیرا نما ریسٹ ہاؤس میں 3 بڑے بڑے کمرے تھے۔ ایک یہ جس میں ہم تینوں بیٹھے تھے، ایک میں نوکر مستقلاً رہائش پذیر تھے، جبکہ تیسرا کمرہ خاص کمرہ کہلاتا تھا۔ اس میں شاید ہم سے بھی زیادہ اہم لوگوں کو ٹھہرانے کا انتظام ہوگا۔ تینوں کمرے اٹیچ تھے، ایک اسٹور، کچن اور بڑا سا برآمدہ جو کمروں کے آگے واقع تھا۔ برآمدے کے ستونوں میں آہنی جالی لگی ہوئی تھی۔ ایک بڑا ریلنگ گیٹ بند کرنے سے سارا ریسٹ ہاؤس بند ہو جاتا تھا۔ شاید یہاں پر اور بھی کچھ ہو، سیٹوں کی طرح، مگر فی الحال یہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ 1 بجنے والا تھا۔ ہم نے رخت سفر باندھا۔ پیا کی ہدایت کے مطابق چھوٹا اسلحہ لوڈ کر کے لباس میں چھپا لیا۔ گنیں پیسنجر سیٹ کے نیچے بنے ہوئے مخصوص خانے میں پڑی تھیں، انہیں نکال کر لوڈ کیا اور دوبارہ وہیں رکھ دیا۔ اسی اثنا میں ہماری آؤ بھگت پر مامور نوکر ہمارے پاس چلا آیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر مؤدبانہ لہجے میں بولا، کیا آپ 2 بجے تک مہمانوں کو لے کر پہنچ جائیں گے؟ میں نے کہا، ہاں، تم ہمارا انتظار کرنا، کچھ دیر سویر بھی ہو سکتی ہے۔ جی سائیں، میں آپ کا نوکر ہوں، جب بھی آپ واپس آئیں گے میں ہاتھ باندھے استقبال کے لیے موجود ہوں گا۔